ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ حضرات السامعین، ابھی یہ بچے جو مکالمہ پیش کر رہے تھے نہایت ہی نصیحت آموز مکالمہ تھا، اور میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس مکالمے سے محسوس ہو رہا تھا کہ مدرسہ ہادہ کا جو تعلیمی نظام ہے یقیناً اس پر انتھک محنت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اساتذہ کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ آئیے اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک ایسے بے مثال خطیب کی طرف بڑھتے ہیں جن کی شخصیت قابل رشک ہے، جن پر قوم و ملت کو بڑا ناز ہے، جن کی شعلہ بیانی سے حرارت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی ان کو سنتا ہے اس کی سماعت جاگ جاتی ہے۔ یہ محترم اور معتبر شخصیت مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا مفتی محمد حسن قاسمی، شیخ الحدیث مدرسہ نور الاسلام شاہ پیر گیٹ میرٹھ و امام و خطیب مسجد فیض عام انٹر کالج میرٹھ۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنے نورانی خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ سبھی حضرات جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ بہت ہی بہترین بیان ہوگا، نصیحت و برا، کہیں ہم محروم نہ ہو رہ جائیں، اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں فوراً۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، معزز اور موقر علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس جو کافی دیر سے چل رہا ہے، آپ نے اس مائک اور اس ڈائز کے توسط سے مختلف دین کی باتیں علماء طلباء کی زبانی سنی ہیں، اور اس وقت گھڑی میں 11:15 بج چکے ہیں، اور 15 منٹ کے بعد تاریخ تبدیل ہو کر 15 تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے جو خطاب کے لیے اور بیان کے لیے مدعو کیا گیا تھا 14 تاریخ لکھوائی گئی تھی، مگر 15 منٹ کے بعد تاریخ تبدیل ہو رہی ہے۔
بہرحال آپ حضرات کافی دیر سے پروگرام سن رہے ہیں اور شاید پروگرام سنتے سنتے آپ کی میموری وہ پوری ہو چکی ہے۔ میری ڈائری کے اعتبار سے تاریخ بھی بدل رہی ہے اور پروگرام کے سننے کے اعتبار سے آپ کی میموری بھی پر ہو چکی ہے۔ اب ایسی حالت میں کیا کہا جائے اور اب آپ کیا سنیں گے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت میں کوئی تفصیلی گفتگو اور کوئی طویل بات آپ کے سامنے کہی جائے، یہ یقیناً غیر مناسب اور غیر موضوع ہوگا۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے مقدس کلام کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے اندر حق جل مجدہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، ایمان والوں کو مختلف انداز میں دین کی باتیں سنائی، نصیحتیں ان کے سامنے پیش کی، اور وہ نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حضرات صحابہ کرام نے یاد کی، اور کتب احادیث میں اور کتب سیر کے اندر وہ باتیں، وہ نصیحتیں موجود ہیں۔ مجھے اس وقت میں ایک بہت نصیحت آمیز واقعہ یاد آ رہا ہے۔ واقعہ بہت مختصر سا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی واقعے کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں، عرض کر دوں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بزرگ ترین صحابہ کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان بنے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں صحابہ آقا کے ساتھ میں ہیں، اور جن کے یہاں مہمان بنے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے یہاں مہمان ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اندر اطلاع دی کہ آقا اور آقا کے ساتھ میں فلاں فلاں صحابہ تشریف لائے ہیں، ہمارے یہاں مہمان بنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر آپ علیہ السلام کی لخت جگر علی المرتضی کی اہلیہ محترمہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے علی المرتضی سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں بطور ضیافت کے یہ پیالہ پیش فرمائیے۔
تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کی ضیافت ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی ضیافت اور مہمان نوازی گھر میں جو اچھی چیز موجود ہوتی ہے اس سے کی جاتی ہے، اور جیسا مہمان ویسا اس کا اکرام، ویسی اس کی ضیافت، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت میں ضیافت کے واسطے، مہمان نوازی کے واسطے ایک پیالے کے اندر شہد رکھا ہوا تھا۔ فاطمۃ الزہرا نے وہ پیالہ شہد کا علی کے حوالے کیا کہ آقا کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ آقا بھی اس کو تناول کریں، اور آپ کے ساتھ میں جو صحابہ آئے ہیں وہ بھی اس کو تناول کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہد سے بھرا ہوا خوبصورت پیالہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، آقا کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس شہد کو دیکھا تو آقا کو ایک اس کے اندر گرا ہوا بال نظر آیا کہ اس کے اندر ایک بال پڑ گیا تھا، بال گر گیا تھا۔ میرے بھائیوں، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بال کا گر جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر بدتمیزی کی جائے، طوفان برپا کیا جائے۔ مردوں کے سروں پر، جسم کے دیگر حصوں پر بال ہوتے ہیں، عورتوں کے سروں پر بھی بال ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بال گر ہی جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اگر کھانے میں بال نظر آ جائے، روٹی میں بال نظر آ جائے تو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا جائے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بال کھانے کے اندر نظر آیا تو بس اسی پر لم دھم گھر کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور طوفان اور بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ غیر مناسب۔ یہ بات یقینی ہے کہ عورتوں کو سلیقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے، پھوہڑ پنے سے گھروں کے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ کھانا بنائیں تو سلیقے کے ساتھ بنائیں، احتیاط رکھیں کہ کھانے میں، سالن میں، روٹی میں کوئی بال نہ گرنے پائے، کوئی اور چیز اس کے اندر نہ ملنے پائے۔ لیکن اگر بال گر جائے تو اسے نکال کر کے ایک طرف کر دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں شہد سے بھرا ہوا خوبصورت پیالہ پیش کیا گیا۔ آقا نے اس کے اندر گرا ہوا بال دیکھا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے پاس میں جو صحابہ تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے ساتھیوں، آپ کے سامنے ایک خوبصورت پیالہ ہے، پیالے میں بہترین اور عمدہ شہد ہے، اور عمدہ شہد کے اندر ایک بال گرا ہوا ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اپنی آرا پیش کرو، اپنی رائے کا اظہار کرو۔ خوبصورت پیالہ، پیالے کے اندر عمدہ شہد، شہد کے اندر گرا ہوا بال، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو دکھایا اور اپنی رائے کے اظہار کا حکم دیا کہ اپنے دماغ پر زور ڈال کر اپنے مزاج اور ذوق کے اعتبار سے اپنی آرا کا اظہار کرو۔ آقا کا حکم ہوا۔ آقا کی مجلس میں ابو بکر ہیں،
آقا کی مجلس میں عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، گھر کے فرد اور آج کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ نے ہر ایک کو حکم دیا کہ رائے پیش کرو۔ مجلس میں جب ابو بکر ہو تو رائے دینے کا حق پہلے نمبر پر ابو بکر ہی کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ ابو بکر وہی ابو بکر ہے، ایمان لانے میں پہلا ہے، تصدیق کرنے میں پہلا ہے، آقا کے اوپر تعاون نشاور کرنے میں پہلا ہے، آقا کی خدمت کرنے میں پہلا ہے۔ ابو بکر مجلس میں ہو تو ابو بکر ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اپنی رائے کو ظاہر کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے پیش فرماتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو خوبصورت پیالہ ہے اس کی مثال ایمان والے کے دل کی ہے۔ ایمان والے کا دل خوبصورت برتن کی طرح ہے، اور اس ایمان والے کے دل میں جو اللہ پاک نے ایمان کی دولت کو رکھا ہے یہ عمدہ شہد کی طرح ہے، اور اس ایمان کو آخر دم تک بچا لینا، آخر دم تک اس ایمان کی حفاظت کر لینا یہ بال کی طرح ہے۔ جس طرح سے بال باریک ہے اسی طرح سے اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ بال کی طرح باریک کام ہے اور ایک مشکل کام۔ ابو بکر اپنی رائے پیش فرماتے ہیں، اور ابو بکر کا ذوق، ابو بکر کا مزاج، اس مزاج کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ مثال پیش کی کہ خوبصورت برتن ایمان والے کے دل کی اس کو مثال میں پیش کیا کہ قلب مومن خوبصورت برتن کی طرح ہے، اور ایمان والے کے دل میں ایمان کا تحفہ اور ایمان کی دولت یہ خوبصورت اور عمدہ شہد کی طرح ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ بال کی طرح باریک کام ہے۔ یہ حضرت ابو بکر نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ میرے بھائیو، ایمان جس چیز کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ ایمان والے کا دل ہے، اور ایمان والے کا دل یہ ایک آفاقی چیز ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کے پیغمبر سے لوگوں نے سوال کیا تھا روح کیا ہے، اللہ نے جواب دیا، پیغمبر بتلا قل الروح من امر ربی، یہ روح یہ جان میرے رب کا امر ہے۔ روح دل کے اندر ہوتی ہے، جان دل کے اندر ہوتی ہے، اور یہ آفاقی چیز ہے۔ انسان کا پورا جسم خاکی ہے، اللہ نے سر کو بنایا مٹی سے بنایا، ہاتھوں کو بنایا مٹی سے بنایا، جسم و جسے کے ہر عضو کو اللہ نے مٹی سے وجود بخشا ہے، لیکن ایمان والے کا دل یہ آفاقی چیز ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک خاص نعمت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور انسان کے پاس اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے دنیا کی دولتیں ہیں کچھ نہیں ہے، دنیا کی حکومت ہے کچھ نہیں ہے، سرمایہ ہے کچھ نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اگر اللہ کی نگاہ کے اندر دنیا کے خزانے کی کوئی اہمیت ہوتی تو اپنے انکار کرنے والوں کو اللہ یہ دنیا کی دولت عطا نہ کرتا۔ ایمان اصل قیمتی چیز۔ آج ہم نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، آج ہم نے ایمان کے قیمتی ہونے کو نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو سب سے سستا سودا ہے وہ ایمان کا سودا ہے۔ جان پر بات پڑ جائے تو ایمان کو نیلام کر دیا جاتا ہے، کوئی دولت پر بات پڑ جائے تو ایمان کو نیلام کر دیا جاتا ہے، کوئی پھنس جائے تو ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ سب سے سستا سودا آج ہم نے ایمان کو جانا۔
یہی وجہ ہے کہ ہمیں عہدے کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، مال کی فکر ہے اور دیگر چیزوں کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو ایمان کے بچانے کی فکر نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، آج ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان کیسے ڈگمگا جائے گا۔ ہم ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، عبداللہ عبد الرحمن ہمارا نام ہے، زید بکر ہمارا نام ہے، تو ہمارا ایمان کیسے ڈگمگا جائے گا؟ میرے بھائیوں، ایمان والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ایمان والا ہو گیا، عبد الرحمن عبداللہ نام رکھ لیا وہ ایمان والا ہو گیا۔ نہیں، ایمان ایک خاص ایک صفات کا نام ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول کی رسالت کو اپنے یقین میں لانا۔ اللہ نے جتنی باتیں ہمارے فائدے کے لیے بیان فرمائی ہے، قرآن جو ہدایت کا نسخہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو بلا ریب تسلیم کرنا، اس کی ایک ایک بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اور ایمان کے اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا۔ یہ ایمان ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونا ایمان والا نہیں۔ عبد الرحمن نام رکھ لینا ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، غیروں کے شکنجے میں ہم پھنس کر اور غیروں کے فتنوں کی نظر ہو کر ہم قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اہل علم کو شکوک و شبہات کی نگاہوں سے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کا ڈگمگانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج ہمارے گھروں کے اندر ایمان کے اعتبار سے کتنی کمزوری، ہمارے عقائد کتنے کمزور، الامان الحفیظ، ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہماری بچیاں غیروں کے عشق کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان کو نیلام کر رہی ہیں۔ کبھی سماج کو اس کی فکر ہوئی ہے؟ وہ کسی پرائے کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں رہنے والی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری لخت جگر ہے، ہماری نور نظر ہے۔ محبت کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان کو نیلام کر رہی ہے، اپنے ایمان کو قربان کر رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا ہے کہ اس ایمان کو نیلام کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا ہے؟ نہیں، کبھی غور و فکر ہم نے نہیں کیا۔ ہماری ایک ہی فکر ہے، مال آ جائے، دولت آ جائے، چاہے حرام آئے چاہے حلال آ جائے، ہم مالدار بن جائے، سرمایہ دار بن جائے، اور تھوڑا سا پڑھ لکھ کر ہمیں اچھا انسان سمجھا جانے لگے۔ ہمیں صرف اس چیز کی فکر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسی فکر نے ہمیں انسان کے زمرے سے نکال کر حیوان بنا دیا ہے، انسانوں کے زمرے سے نکال کر ہمیں جانور بنا دیا ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے، ہمارے عقائد درست نہیں ہے، ہمارا ایمان ٹھکانے نہیں ہے، تو پھر ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، ہم جانور کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بس کوئی خبر آئی، اس کا شوق اتنا تو ضرور ہے کہ ادھر سے ادھر اسے منتقل کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے۔ دیکھو فلاں لڑکی نے غیر مسلم کے جال میں پھنس کر اس کے ساتھ میں نکاح کر لیا، اپنے ایمان کو نیلام کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ پرچار کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دے، یہ کام ہوا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ تم غیروں کو تقویت پہنچانے کے لیے اس کو ادھر سے ادھر خوب منتقل کرتے ہو، کبھی اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے۔ یہ جو غیر مسلموں کے شکنجوں میں ہماری جوان بیٹیاں پھنس رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اگر ذمہ داری ایمان کے سودا کرنے کی ان کی ہے تو اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار اس کے ہم ان کے کفر کے، ان کے ارتداد کے ہم ہیں۔ وہ جہیز مانگنے والے بدماش ہیں، وہ شادی اور بیاہوں کے اندر خرافات اور رسومات کو انجام دینے والے بھیڑیا ان سے کہیں زیادہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے سماج کے اندر تعفن پیدا کر دیا ہے، جنہوں نے سماج کے اندر بدبو پیدا کر دی ہے۔ آج انہی
ہوتا ہے، سارا معاشرہ تباہ اور برباد ہوا چلا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہو، مگر اگر ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، جہیز میں گاڑی دینے کو نہیں ہے، دو اور موٹی رقم تھالی میں دینے کو نہیں ہے، فرمائشیں پوری کرنے کو نہیں ہے، تو پھر انہیں یاد آتی ہے اجی مولوی صاحب ہم سنت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، سنت کے مطابق شادی کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کھانے کو نہیں۔ ارے سنت کا خیال انہیں کرنا چاہیے جو سرمایہ دار ہے، جو صاحب وسائل ہے، جو صاحب ثروت ہے، انہیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر، آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے تمام کاموں کو انجام دے، اپنی بیاہ شادیوں کو انجام دے۔ آج سرمایہ داروں کی شادیوں کی وجہ سے جانتے ہو کتنے غریب بچیوں کے اور ان کے والدین کے دل چھلنی ہوتے ہیں اور ان کے دماغ کتنے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کتنا مجبور اور بے بس سمجھنے لگتے ہیں، بہت ساری برائیاں اور خرافات ان کے اندر جنم لینا شروع کر دیتی ہیں اور پروان چڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس معاشرے کو ہم نے تباہ کیا ہے، ہم نے برباد کیا ہے اور ایمان کا سودا ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ایمان کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ کوئی بچی مرتد ہو کر کسی کافر کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے اسباب پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، بس ادھر سے ادھر اس کو شیئر کریں گے، اس کا پرچار کریں گے، اس کو ادھر سے ادھر بھیجیں گے، یہ صرف ہمارا کام ہے۔ ہم نے اپنی بربادی کے اسباب پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی، ایمان کی اہمیت کو ہم نے کبھی نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ایمان کو اتنی عظیم دولت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے، اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اگر وہ یہ چاہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلے کو ہم سونا چاندی سے پر کر دیں، زیورات سے پر کر کے اللہ سے یہ کہیں الہ العالمین میں تیری خدمت میں اتنا خزانہ پیش کر رہا ہوں، میں کفر کر کے دنیا سے آیا ہوں، ایمان سے خالی رہ کر دنیا سے آیا ہوں، تو یہ خزانہ مجھ سے لے لے اور میری جان بخشی کر دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ کتنی قیمتی چیز ایمان کی دولت کہ اللہ کے یہاں اگر زمین کو بھر دیا جائے سونے سے اور قیمتی جواہرات سے تو ایمان کا مقابلہ وہ زمین بھر سونا نہیں کر سکتا۔ آج ہم چند ٹکوں کے بدلے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنی شناخت کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی پہچان بدل لیتے ہیں۔ تھوڑے سے حالات اگر ملک کے اندر بگڑ جائیں تو نوجوانوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگا پہن لیا، ہاتھوں میں کڑا ڈال لیا، ہاتھوں میں پٹا ڈال لیا، ارے یہ کیا کیا؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اچھی تھوڑا ہمارا کام ایسا ہی ہے، غیر مسلموں میں جانا پڑتا ہے، غیر مسلموں سے جڑا ہوا کاروبار ہے، اس لیے تھوڑا سا ہمیں اس حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ تھوڑے سے کاروبار کی وجہ سے اپنی ایمانی شناخت ختم کر دی، ایمانی پہچان ختم کر دی۔ یاد رکھو میرے پیارو، اگر کسی نے اپنی ایمانی شناخت، ایمانی پہچان کسی طرح سے بھی ختم کی اور وہ اسی حالت میں مارا گیا تو یاد رکھو وہ کفر کی حالت میں مارا جائے گا، ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوگی۔ آج عجیب تماشا، نوجوانوں کا فیشن بن گیا، کوئی ہاتھ میں کالا دھاگا باندھے ہوئے ہے، کوئی ہاتھ میں پٹا ڈالے ہوئے ہے، کوئی ہاتھ میں کڑا ڈالے ہوئے ہے، حالانکہ یہ غیروں کا شعار ہے۔
اور 20-30 سال پہلے جائیے، ہمارے بزرگ یہاں بہت سے بیٹھے ہیں، وہ بتلائیں گے کہ غیر مسلموں کے اندر جو سب سے کمزور طبقہ، جو راستوں میں بیت الخلاؤں کو صاف کرنے والا طبقہ ہوا کرتا تھا، جسے بھنگی کہا جاتا ہے، اس کے بچے یہ کالا دھاگا، یہ پٹے، یہ کھڑے ڈالا کرتے تھے۔ آج کا مسلم نوجوان اپنے ہاتھوں کے اندر اس طرح کی چیزیں پہنے ہوئے، اور اسے احساس نہیں، اس کی برائی کا اسے کوئی شعور نہیں، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیروں کے شعار کو، غیروں کی پہچان کو اپنانا، یہ انتہائی بدترین گناہ۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہمارے پاس ایمان کی جو دولت رکھی ہے وہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ ہمیں اس دولت کا احساس ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ ارے حضرات صحابہ کرام نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھ کر جان پر بات آئی، جان کو قربان کر دیا، مال پر بات آئی، مال کو لٹا دیا، لیکن ایمان پر آنچ نہ آنے دی، ایمان کی حفاظت کی، ایمان کو سلامت رکھا، اپنا سب کچھ لٹا کر کے وہ ایمان کو بچا کر یہ سمجھتے تھے ہم نے سب کچھ کما لیا ہے، ہم نے سب کچھ پا لیا ہے۔ آج ہم ایمان کو ٹھکرا کر دنیا کو کما کر یہ سوچتے ہیں ہم نے بہت کچھ کما لیا، حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ صحابہ کرام کے جو جانوں پر مسائل کھڑے ہوئے، ان کی دولت اور ان کی دنیا پر جو حالات پیش آئے، وہ ایمان ہی کی وجہ سے تو۔ انہیں مارا گیا ایمان کی وجہ سے، انہیں پیٹا گیا ایمان کی وجہ سے، انہیں شہید کیا گیا ایمان کی وجہ سے، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر ایمان کی حفاظت میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھا، ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو نیلام نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے انہیں ہر میدان کے اندر کامیاب کیا۔ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، 313 تھے، ساری دنیا لرزتی تھی۔ آج بے شمار مسلمان ہیں، ان کا نہ کردار ایمانی ہے، نہ ان کی تہذیب ایمانی ہے، نہ ان کا اخلاق ایمانی ہے، نہ ان کا تمدن ایمانی ہے، نہ ان کی ثقافت ایمانی ہے، نہ ان کا معاشرہ ایمانی ہے، نہ ان کا سماج ایمانی ہے۔ ساری دنیا کے اندر اگر کوئی تماشا بنا ہوا ہے تو یہ مسلم قوم، میں اور آپ کی قوم ہے، کوئی اور قوم نہیں ہے۔ اور جس نے اپنے ایمان کی فکر کی، اپنا لباس اسلامی بنایا، اپنی تہذیب اسلامی بنائی، اپنا تمدن اسلامی بنایا، اپنی ثقافت اسلامی بنائی، اپنا معاشرہ اسلامی بنایا، دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے مل کر چاہا ہم ان کو تاریخ کے صفحے سے مٹا کر رکھ دے، تاریخ کے صفحے سے انہیں ہٹا کر رکھ دے، ان کا خاتمہ کر دے، ان کی عزتوں کو تار تار کر دے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بال بیکا نہیں کر سکا، ساری دنیا کو انہوں نے ناک چنے چبوائے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ایمان کی کیا طاقت ہے، اور یہ ان کا کمال نہیں ہے، میرے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا کمال ہے، قرآن کا کمال ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سربلندی تمہارے لیے، رفعت تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے، عزت تمہارے لیے، رفعت تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اپنے آپ کو مومن بنانا ہوگا، ایسے مومن نہیں جیسے ہم بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑ گئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بس ہمارا ایمان تو یہیں تک کا ہے، مسجدوں میں جانے کے لیے تیار نہیں، اپنی تہذیب اسلامی بنانے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا حال یہ کوئی 8 کا ہے، کوئی کھاٹ کا، اور کوئی 360 کا نماز ہے۔ ایسا ایمان اللہ کے یہاں نہیں چلتا، اللہ کے یہاں وہ ایمان معتبر ہے، اور وہ ایمان بلندی دینے والا ہے، وہ ایمان کامیاب کرنے والا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ہمارے سینوں کے اندر وہ ایمان ہوگا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتی۔
میرے بھائیوں، ایمان کی اہمیت کو سمجھو، اپنے عقائد کو درست کرو اور علماء سے رابطہ کر کے عقائد کے تعلق سے جو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کرو۔ ایمان ہمارا صحیح ہوگا، ایمان ہمارا ٹھکانے ہوگا، ایمان ہمارا سلامت ہوگا تو اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھی کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی اچھی بنا دے گا۔ اگر ہمارا ایمان درست نہیں ہے، عقائد درست نہیں ہے تو پھر ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی ہماری خراب۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، ایمان والے کا دل خوبصورت برتن کی طرح ہے اور ایمان اس کے اندر عمدہ شہد کی طرح ہے، اور ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ بال کی طرح باریک کام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثانی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی باری آتی ہے، آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، حکومت یہ خوبصورت برتن کی طرح ہے اور حکومت کا مل جانا یہ شہد کی طرح عمدہ اور میٹھی چیز ہے، اور انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت کو چلانا، انتظام کو چلانا یہ بال کی طرح باریک کام، یہ بال کی طرح باریک کام ہے۔ یہ عمر ابن خطاب اپنی رائے کا اظہار فرما رہے ہیں، عمر کا جیسا ذوق ہے ویسی رائے پیش فرما رہے ہیں۔ حکومت خوبصورت برتن کی طرح ہے، اس کا مل جانا میٹھے شہد کی طرح ہے، اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بال کی طرح باریک کام۔ یہ عمر ابن خطاب کون ہے؟ یہ وہ عظیم اسلامی قائد اور اسلام کے عظیم رہنما ہیں جنہوں نے دنیا کے اکثر حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ کتب تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، مختلف اقوال ملتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی حکومت 40 لاکھ مربع میل کے اوپر قائم تھی، اور عمر ابن خطاب کے دور حکومت میں اسلام کا جھنڈا، اسلام کا علم 40 لاکھ مربع میل کے اوپر لہرایا کرتا تھا۔ بعض مورخین نے 25 لاکھ مربع میل کو بتلایا ہے، بعض مورخین نے 22 لاکھ مربع میل کے اندر عمر کی حکومت کو بتلایا ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن ان اقوال کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ دنیا کے اکثر حصے پر حکومت عمر کی چلتی تھی، اور ایسی حکومت نہیں جیسی حکومتیں ہم کرتے ہیں، جیسی حکومتیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی اگر کسی گاؤں کا پردھان بن جائے وہ بڑا بے ایمان، علاقے کا ایم ایل اے بن جائے بڑا بے ایمان، کوئی ایم پی بن جائے بڑا بے ایمان، ملک کا حاکم بن جائے تو وہ سب سے بڑا بے ایمان۔ آج تو حکومتوں کا حال یہ ہے، آج عہدوں کا حال یہ ہے۔ عمر ابن خطاب 40 لاکھ مربع میل کے اندر حکومت کرتا ہے، سلطنت کرتا ہے، لیکن حال یہ ہے، عمر کا خیال یہ ہے، عمر کا نظریہ یہ ہے کہ اگر میری حکومت کے علاقے میں، میرے دور سلطنت کے اندر انسان تو کیا، اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے، عمر کو خطرہ ہے اللہ اس کتے کے بھوکا مر جانے کی وجہ سے قیامت میں عمر سے سوال کرے، اے عمر میں نے تجھے حکمرانی دی تھی، میں نے تجھے سلطان بنایا تھا، میں نے تجھے حکومت دی تھی، تیرے دور حکومت میں اور تیری حکومت کے علاقے میں کتا کیسے بھوکا مرا، کیوں بھوکا مرا؟ اللہ سے مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے سے سوال نہ کر لے۔ آج لوگ مرے تو مرتے رہے، اور مرتے نہیں رہے ہیں بلکہ مارنا حکومتوں کو۔ پلاننگ کا حصہ ہے آبادی کو کم کرو اور یہ آبادی کو گھٹاؤ، حکومتوں کا حصہ ہے، ان کے نظریات کا حصہ ہے، اور اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مرتے ہیں کچھ مارے جاتے ہیں، اس نظریے پر عمل کیا جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا حاکم اور اتنا بڑا بادشاہ، لیکن حال یہ ہے
کہ راتوں کو بستر پر سوتا نہیں ہے، بہوے استراحت نہیں ہوتا ہے، بلکہ رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے وہ راتوں میں گلی کوچوں کا گشت کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، جب تک سیٹ نہیں ملتی اس وقت تک تو خوب گلی کوچوں کا چکر لگاتے ہیں، ورکری کرنے میں خوب دھکے کھاتے ہیں، اور ایک مرتبہ سیٹ مل جائے پھر شاید ہی 5 سال تک کہیں نظر آ جائیں۔ اب تو میٹھی نیند سونا ہے، بہترین اور نرم و گداز بستروں پر عام اپنی راحت لینی ہے، آرام لینا ہے، رشوت ادھر سے لوٹنی ہے، رشوت کا مال ادھر سے کھسوٹنا ہے۔ اب پورے 5 سال انہیں یہی کرنا ہوتا ہے۔ عمر ابن خطاب اتنا بڑا اور دنیا کے اکثر حصے کا بادشاہ راتوں کو گشت کر کے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا ہے کہ کہیں میرے علاقے کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مفلوق الحال تو نہیں ہے۔ کتب تاریخ کے اندر عمر ابن خطاب کا ایک واقعہ موجود ہے۔ رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے بڑے حصے کے حاکم اور بادشاہ ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں، رات کو گلی کوچے میں گشت کرنے کے لیے نکلے، گھومنے کے لیے نکلے۔ رات کے اسی سناٹے کے اندر ایک جگہ جا کر کے دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر ابن خطاب نے سلام کیا، ادھر سے سلام کا جواب دیا گیا۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا، اماں جان یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ رات کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے، اے شخص میں بھوکی ہوں اور بھوک نے مجھے یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، مجھے فاقہ ہے، فاقے کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں۔ اور لوگوں کا امیر عمر ابن خطاب ہے، وہ خیال نہیں کرتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں بتلایا میں کون ہوں، اپنے تعارف نہیں کرایا، فرمانے لگے اماں جان عمر ابن خطاب کو کیا پتا کہ آپ اس کونے میں بھوکی بیٹھی ہیں، آپ انہیں خبر کرتی، وہ آتے اور آپ کی فریاد رسی کرتے، آپ کا انتظام کرتے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے شخص خاموش ہو جا، حاکم وہ ہے، خبر گیری اسے کرنی چاہیے، ہم کیوں بتائے جا کر کے ہم پریشان ہیں؟ ہمیں پردرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری اس کی ہے، وہ ہماری خبر لے۔ اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا کل میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں عمر کا دامن تھام کر اللہ کے سامنے عرض کروں گی، الہا تو نے ایسے شخص کو حاکم بنایا تھا کہ اس کے دور حکومت میں فاقوں کے ساتھ جی رہی تھی، میں بھوک کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ عمر ابن خطاب نے جب میدان محشر کا تذکرہ سنا، قیامت کا تذکرہ سنا، لرز گئے، کانپ گئے، گھبرا گئے اور کہنے لگے، اماں جان عمر کی اور میری اچھی پڑتی ہے، عمر سے میرے اچھے تعلقات ہیں، ابھی بھی یہ نہیں بتلایا میں کون ہوں، اپنا تعارف نہیں کرایا، آپ اپنی بھوک کی وجہ سے عمر کا گریبان پکڑو، عمر کا دامن قیامت میں تھامو، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی، اپنی پریشانی میرے سامنے رکھو، میں آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں اور اس کے عوض آپ عمر کو معافی کا پروانہ دے دیں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بہت اچھی بات ہے، میری بھوک کے ختم کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ اور عمر ابن خطاب نے کہا تھا کچھ پیسے بتاؤ جس پیسے کے بدلے میں عمر کو معاف کر سکو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، سیدھی سادھی عورت تھی، پرانے دور کی بات ہے، کہنے لگی 10 دراہم دے دو، 10 دراہم لے کر کے میں عمر کو معافی کا پروانہ دے دوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اپنے جیب سے 10 دراہم نکال کر بوڑھی کے حوالے کیے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اپنی چادر کا ایک ٹکڑا، ایک کترن پھاڑ کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کی اور کہنے لگے، اماں جان اس کپڑے پر اور اس کترن کے اوپر
پر عمر کے لیے معافی نامہ لکھ دو اور اس پر لکھ دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت ہاتھ میں قطرن لیے بیٹھی ہے، اس پر لکھنا چاہتی ہے۔ ادھر سے اسی رات ہی کے سناٹے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ میں ایک اور صحابی کا گزر ہوتا ہے، قریب میں پہنچتے ہیں، دیکھتے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب یہاں پر موجود ہیں۔ بلند آواز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ وہ بوڑھی عورت بوڑھی ضرور تھی مگر سنتی بھی تھی، دیکھتی بھی تھی اور سمجھتی بھی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے جب یہ سنا کہ آنے والے نے سلام میں یا امیر المؤمنین کہا ہے تو گھبرا گئی، کانپنے لگی۔ ارے جس کو میں ابھی تک برا بھلا کہہ رہی ہوں وہ عمر تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی تو عمر ہے جو ہمارا امیر ہے، جو مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، جو ہمارا حاکم اور بادشاہ ہے، وہی تو ہے، اور اسی کو میں برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ وہ کانپنے لگی۔ عمر ابن خطاب بولے اماں کانپنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، یہ اماں جان میرے لیے معافی کا پروانہ لکھیں گی، آپ اس پر بطور گواہ کے دستخط کر دینا۔ عبداللہ تم بھی دستخط کرنا اور جو تمہارے ساتھ میں ان سے بھی دستخط کرانا، اور یہ جو معافی کا پروانہ ہوگا جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اندر میرے کفن کے ساتھ میں اس کو رکھ دینا تاکہ میں اللہ کے سامنے اس پروانے کو پیش کر کے اپنی جان بچا سکوں۔ یہ عمر ابن خطاب دنیا کے بڑے حصے کا حاکم تھا۔ ایسے حکمرانی ہوتی ہے، حکمرانی ایسے ہوتی ہے، ہر دن لاکھوں کا جوڑا بدلنے والا حکمرانی نہیں کر سکتا، پوری دنیا کا چکر کاٹنے والا حکمرانی نہیں کر سکتا۔ ارے قوم کے حال کو دے، قوم کس حالت میں ہے، تیری رعایا کس حال میں ہے، جب تک اس کی خبر گیری نہیں کرے گا اچھا حکمران بن ہی نہیں سکتا۔ اندرا گاندھی نے اپنے زمانے میں ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اے لوگوں اگر دنیا کے اندر کسی کو حکمرانی کا سلیقہ سیکھنا ہے، کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، عمر کی زندگی کو سامنے رکھے، عمر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وہ صحیح حاکم بن سکتا ہے، صحیح حکمراں بن سکتا ہے۔ اگر حکمراں عمر ابن خطاب کی تعلیمات سامنے نہیں ہوں گی تو وہ صحیح حکمراں نہیں بن سکتا۔ ہمارے حاکم ایسے ہوا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اگر لباس سنانے پر آ جاؤں لباس کیسا ہوتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتب تاریخ کے اندر موجود ہے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین مسجد کے اندر آئے، خطبہ دینا چاہتے تھے، جسم کے اوپر دو چادر، ایک چادر تہبند کی جگہ استعمال کیے ہوئے ہیں اور ایک چادر کرتے کی جگہ استعمال کیے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر یوں کہتا ہے عمر یہ تقریر بعد میں کرنا، خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتلا یہ جو چادر تو نے اوڑھ رکھی ہے یہ فلاں جگہ کے مال غنیمت میں ملی ہوئی چادریں ہیں اور سارے مجاہدین کو ایک ایک چادر ملی ہے، عمر تیرے پاس یہ ڈبل چادر کہاں سے آئی ہے، پہلے اس کا حساب دے دے بعد میں تیری تقریر سنیں گے۔ کون کس کے سامنے؟ دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کرنے والا عمر جیسا عظیم۔ اور عمر کیسا ہے؟ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اس عمر سے شیطان نرس اٹھتا ہے، عمر جس راہ سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا ایسا رعب اور ایسا دبدبا، عمر کا نام سن کر ساری دنیا کے بڑے بڑے حاکم نرس اٹھتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ اس کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے عمر تقریر بعد میں کرنا، خطبہ بعد میں پیش فرمانا، پہلے حساب دے ڈبل چادر کہاں سے تیرے پاس آئی۔ آج اگر کسی حاکم سے کوئی سوال کر لے جناب جیتنے سے پہلے تو آپ کے پاس ایک ہی کار تھی، ڈبل کار کہاں سے آئی؟
جب آپ جیتے نہیں تھے تو آپ کا مکان ایسا تھا، جیتنے کے بعد ایسی عالیشان بلڈنگ کیسے بن گئے؟ پھر سمجھ لو اب اس کی خیر نہیں، اس کی خیر نہیں ہے۔ جھوٹے سچے مقدمات میں اسے بسانا ہی بسانا ہے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا ہی دھکیلنا ہے۔ یہ انتقامی جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ عمر ابن خطاب دیش میں نہیں آئے، جلال میں نہیں آئے، غصے میں نہیں ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اسی حالت میں کھڑے رہتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، سائل نے سوال کیا ہے، سوال کا حق ہے، لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اسی محفل کے اندر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کا جواب میرا بیٹا پیش کرے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آپ کے لخت جگر عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ سائل نے 2 چادروں کے بارے میں سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جمعے کا وقت ہو چکا تھا، خطبے کا وقت ہو چکا تھا، ابا جان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا جس سے جسم کو چھپا کر خطبہ دینے کے لیے آ جاتے۔ میں نے ابا جان سے کہا، ابا جان آپ ایک چادر اپنی استعمال فرما لیجئے، ایک چادر میری سے ابتن کر لیجئے، خطبے کا وقت ہو چکا ہے، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ میری چادر کو استعمال فرما کر آپ قوم کے سامنے خطبہ دے دیجئے۔ یہ ڈبل چادر میرے ابا جان کی نہیں ہے، ایک چادر میرے والد محترم کی ہے اور ایک چادر مجھے غنیمت میں ملی ہوئی ہے، میرے ابا جان کے پاس کوئی ڈبل چادر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے عظیم حکمراں کا حال۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہوتے جو انصاف کے ساتھ عدل اور انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں اور دنیا کے اندر حکمرانی کرتے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں کوئی قتل و غارت گری، کوئی ظلم و جور، کوئی چوری ڈکیتی، کوئی زناکاری اور بدکاری، کوئی چیز نہیں۔ انصاف کا بول بالا تھا، عدل کا بول بالا تھا، انصاف کا نظام ساری دنیا کے اندر اور ان کے دور سلطنت میں اور ان کے ماتحت علاقے کے اندر انصاف کے ساتھ نظام جاری اور ساری تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، حکومت خوبصورت برتن کی طرح ہے اور اس کے اندر جو شہد ہے اس کی مثال حکومت کے مل جانے کی ہے، اور حکومت کے مل جانے کے بعد جس طرح سے بال باریک ہے، انصاف کا نظام قائم کرنا، عدل کے ساتھ نظام کو قائم کرنا، یہ بھی بال کی طرح باریک کام۔ حضرت ابو بکر اپنی رائے پیش کر چکے ہیں، عمر ابن خطاب اپنی رائے پیش فرما چکے ہیں، باری آتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بھی اپنی رائے پیش فرماتے ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں، یکے بعد دیگرے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ذی النورین پڑا ہے، 2 نور والے عثمان، 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، یہ تیسرے خلیفہ ہیں، محفل کے اندر موجود ہیں، اپنی رائے اپنے ذوق کے اعتبار سے پیش فرماتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، علم دین یہ خوبصورت برتن کی طرح ہے، علم دین کا حاصل کر لینا یہ بہترین اور عمدہ شہد کی طرح ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال کی طرح باریک کام۔ بے شک اپنی رائے کا اظہار فرما رہے ہیں اور علم کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں کہ علم دین یہ خوبصورت برتن کی طرح ہے، حصول علم دین بہترین شہد کی طرح ہے، علم آ جائے، علم حاصل ہو جائے، عالم انسان بن جائے تو علم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی صبح و شام کو گزارنا، اپنی زندگی کے لمحات کو بتانا یہ بال کی طرح باریک کام ہے۔ میرے بھائیوں، علم دین کا بڑا اہم مقام ہے، اسلام کے اندر علم دین بڑی اہمیت کی حامل چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او سامعا
او محبا ولا تکن من الخامس فتکن خاسرا او کما قال سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو عالم بن جا یا سکھانے والا بن جا یا ان کی باتوں کو سننے والا بن جا. اگر تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تو علم حاصل کرا سکے, کسی کو تعلیم دے سکے یا علم حاصل کر سکے یا کسی عالم اور متعلم کی بات کو سن سکے, تو ان سے محبت کرنے والا بن جا. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْخَامِسَ, پانچویں کسی طبقے میں شامل مت ہونا. اگر تو ایسا کر دے گا اور تو کسی پانچویں طبقے میں داخل ہو جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. میرے بھائیوں, آج ہمارے سماج کے اندر علم دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑے بڑے مدارس کھول رکھے ہیں, بڑی بڑی مدرسوں کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں, لیکن مدرسوں کے اندر بچے نہیں آتے. ہمارے گھروں کے بچے بہترین کالجوں میں جائیں گے, بہترین اسکولوں میں جائیں گے اور بہترین ان کے فیس ادا کی جائے گی, ڈریس کا بہترین انتظام کیا جائے گا, کورس کا بہترین انتظام کیا جائے گا, اور کبھی کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا بڑا سرمایہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. کوئی کسی کے اوپر آواز بھی نہیں اٹھاتا. سال بھر میں مدرسے میں اگر 10-20 روپے دے دیے اور مدرسے والوں پر خرچ کر دیے تو اس کی بات ہمیشہ دماغ کے اندر رہتی ہے, لو جی مدرسوں میں تو اتنا چندہ ہوتا ہے, مدرسے والے کچھ نہیں کر رہے. میرے بھائیو, یہ علم دین کی اہمیت نہ ہونے کی پہچان اور علامت. مدرسوں میں ہم دیتے کیا ہیں؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. دین کے اوپر ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں, دنیا کے اوپر ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو حقیقت سامنے آ جائے گی. ہم نے مدرسوں میں بچے کتنے دیے, اپنی رقم کتنی دی, ہر ایک اس کا حساب لگا سکتا ہے. حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں, رائے کا اظہار کرتے ہیں, علم دین یہ خوبصورت برتن کی طرح ہے اور علم دین کو حاصل کرنا یہ میٹھے اور عمدہ شہد کی طرح ہے. علم دین کو جو حاصل کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو طالب دین ہوتا ہے, علم دین کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر تو آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر ان کا استقبال کرتے. اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو طالب علم دین ہوتا ہے, علم دین کو سیکھنے والا ہوتا ہے, علم دین کی چاہت رکھنے والا ہوتا ہے, تو سمندر کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. کتنا بڑا مقام. ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے غلطی کو ختم کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کے ازالے کے لیے مغفرت خود کرنی پڑے گی. لیکن جو طالب دین ہوگا اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مچھلیاں کرتی ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا دلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں کرتی ہیں. اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ مشہور محدث ہیں اور کتب احادیث کے شارح ہیں, عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں. علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو مخلوق کا تذکرہ کیا کہ وہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ایک مخلوق مچھلی کی اور ایک مخلوق چیونٹی, دو مخلوق کا تذکرہ کیا. ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان میں ایک مخلوق بہت چھوٹی ہوتی ہے اور ایک مخلوق چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بہت بڑی بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر چاہے مخلوق چھوٹی ہو یا مخلوق بڑی ہو, ہر طرح کی مخلوق علم دین کے طلب کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مچھلی کا تذکرہ کیا, چیونٹی کا تذکرہ کیا. ایک مخلوق ایسی جو حلال ہے, دوسری مخلوق وہ جو حرام ہے. مچھلی کا کھانا حلال ہے اور چیونٹی جان بوجھ کر کے کوئی کھائے تو یہ بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور بھولے سے
حلق میں چلی جائے، کسی لقمے میں چلی جائے، کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ میں اندر چلی جائے تو اللہ کے یہاں معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی چیونٹی کو کھائے گا تو یہ حرام کام کرے گا۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دو قسم کی مخلوق کا تذکرہ کیا، ایک کا کھانا حرام، ایک کا کھانا حلال۔ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے ان کا کھانا حلال ہو چاہے ان کا کھانا حرام ہو، ہر قسم کی مخلوق علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ مزید ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دو قسم کی مخلوق کا تذکرہ کیا، ایک مخلوق خاکی ہے، ایک مخلوق آبی ہے۔ آبی کا مطلب پانی میں رہنے والی، خاکی کا مطلب زمین میں رہنے والی۔ اللہ کے نبی ان دو مخلوق کا تذکرہ فرما کر یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے مخلوق تری میں رہتی ہو یا خشکی میں رہتی ہو، ہر قسم کی مخلوق علم دین حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کے لیے ایسی مخلوقات اور اتنی مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہوں، آج اسی طبقے کے لیے اور اسی مخلوق کے لیے اور انسانیت کے اسی گروہ کے لیے آج ہمارے دلوں کے اندر کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اسکول کالجوں میں بہترین مائنڈ والے بچوں کو بھیجا جاتا ہے اور مدرسوں کے اندر ایسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے جن کو ناک صاف کرنی نہیں آتی، جن کا مائنڈ بھی ٹیڑھا بنکا ہوتا ہے، انہیں مدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور مدرسوں کو اہمیت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، پڑھنے والوں کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا، پڑھانے والوں کی کوئی عظمت نہیں کی جاتی، اماموں کا کوئی احترام نہیں، مدرسین کا کوئی احترام نہیں۔ آج میرے بھائیوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آج ہم نے سب کچھ دین کو نہیں سمجھا، ہم نے دنیا کو اصل جانا ہے، دنیا کو ترجیح دی ہے، دین کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ اس لیے دین سے منسلک جتنے کام ہیں ان کاموں کی اہمیت ہماری نگاہوں کے اندر نہیں رہی۔ عزیزان گرامی، طالبان علوم نبوت کے اگر فضائل بیان کیے جائیں تو فضائل اتنے ہیں کہ ان کو بیان کرتے کرتے صبح ہو جائے گی، فضائل مکمل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، فضائل چاہے جتنے بیان کر دیے جائیں، اگر عظمت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی اور اہمیت دین کی نہیں سمجھو گے، میرے بھائیوں رسوا ہو رہے ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ رسوائی اس دنیا کے کمانے سے ختم نہیں، دنیا کے کمانے سے رسوائی ختم نہیں ہوتی، عزت مالداری کے ملنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے دین سے جڑنے میں عزت ملتی ہے، رفعت دین سے وابستگی کے اندر ملتی ہے۔ اگر ہم دین کو مقدم رکھیں گے، دنیا کو مؤخر رکھیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کرے گا، آخرت کو بھی اچھا کرے گا، علماء کا احترام کریں گے، علم دین کی اہمیت دلوں میں پیدا کریں گے تو اللہ دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے گا۔ اور جب علم دین پر عمل کریں گے تو اللہ جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا، بہترین ٹھکانہ، بہترین نعمتیں اللہ ہمیں آخرت میں عطا کرے گا۔ ایسی نعمتیں جس کے بارے میں فرمایا گیا مال عین رات ولا عذر سمیت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے تذکرہ نہیں سنا ہوگا، کسی انسان کے وہم و گمان کے اندر ایسی نعمتوں کے بارے میں نہیں آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ پاک جنت کے اندر عطا کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور علماء کی اور علم دین کی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دور ایسا تھا کہ حکمرانوں کی نگاہوں میں دین کی اہمیت تھی اور ان کے دلوں میں علماء اور طلباء کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی۔ ہارون رشید دنیا کا بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ہارون رشید اپنے وزراء کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، بہت سارے وزراء وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم اچانک تبدیل ہوا اور آسمان کی طرف بادل منڈلانے لگے۔ ایک وزیر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کتنا اچھا ہو
کہ یہ بادل اور یہ جو یہاں گزر رہا ہے، بادل یہاں سے گزر رہا ہے، یہ ایسی زمین پر برسے جو ہمارے ہارون رشید کے ماتحت علاقہ ہو، وہاں برسے، وہاں فصل اگے تو خراج اور ٹیکس وہاں کا ہمارے سلطان، ہمارے خلیفہ کو ملے گا، ہارون رشید کو ملے گا۔ یہ جملہ ہارون رشید نے سنا اور ہارون رشید کہنے لگا، اے وزیر تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس بادل کو دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، طمع کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارے علاقے میں یہ بادل برسے، بارش ہو، تاکہ بارش کے نتیجے میں اچھی پیداوار ہو، پیداوار سے خراج اور عشر حاصل ہو۔ اے وزیر کان کھول کر کے سن لے، میری حکومت اتنی وسیع ہے، جہاں بھی جا کر کے برسے گا میری ہی زمین ہوگی، میری حکومت کا علاقہ ہوگا، وہاں کا عشر، وہاں کا خراج مجھے کو ملے گا، مگر وہاں کا عشر کتنا مجھے ملے، خراج کتنا مجھے ملے، مجھے اس کی کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ ہاں میری آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے سامنے چند بچے بیٹھے ہوئے ہوں، میں انہیں قرآن سکھا رہا ہوں، میں انہیں دین کی باتیں سکھا رہا ہوں، میری یہ آرزو ہے، مجھے ٹیکس ملے، میری آرزو نہیں ہے، مجھے عشر ملے، میری تمنا نہیں ہے، میرے خزانے کے اندر اضافہ ہو، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہاں میری خواہش ہے میں معلم بن جاؤں، میں سکھانے والا بن جاؤں، میں دین کی باتوں کے بتانے والا بن جاؤں، میری یہ خواہش۔ یہ ایک بڑے بادشاہ کے دل میں خواہش۔ کتب تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کا بچہ، اس کا لخت جگر کسی مکتب کے اندر پڑھ رہا ہے، قرآن کا علم سیکھ رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ وہ استاد سے ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ ایک موقع پر آتا ہے کہ دیکھ کر کے آئیں ہمارے بچے کے استاد، ہمارے بچے کے معلم بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ آج تو مدرسے میں بھیج کر ماں باپ خیر خبر بھی نہیں لیتے۔ ہاں خیر خبر کب لیں گے؟ اگر مدرسے کی طرف سے کوئی تقاضا رکھ دیا جائے، بچہ چھوٹا ہے، دو چار قاعدے پھاڑ دیے، بچہ پھاڑ دے اور ضائع کر دے۔ ہاں اب گھر والے آتے ہیں، باپ اور ماں آتی ہے، اجی مولوی صاحب بچہ پڑھتا پڑھاتا تو کچھ ہے نہیں، ہر دن قاعدے ہی پھاڑتا رہتا ہے، ہر دن 5-10 روپے ہم سے قاعدے کے نام سے مانگتا رہتا ہے۔ اس کو مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے 5 روپے جو قاعدے کے نام سے ہیں وہ کھلتے ہیں، 10 روپے قاعدے کے نام سے وہ دل کے اندر بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ 1000 کی فیس جو اسکول میں دے رہا ہے کبھی نہیں کھلتی، بہترین کورس کبھی نہیں کھلتا، ڈریس کئی روپے کی کبھی نہیں کھلتی، قاعدے کے نام پر 5 روپے کھلتے ہیں۔ مدرسے میں آتے ہیں، استاد سے لڑتے ہیں، اجی پڑھتا کچھ نہیں ہے، قاعدے پھاڑ کے ہم سے پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ اور ویسے بچہ کیا پڑھ رہا ہے کبھی خیر خبر اس کی ہم نہیں لیتے۔ بادشاہ ہے، بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، خواہش ہوئی کہ میں اپنے بچے کے استاد سے جا کر کے ملوں، مکتب گیا، بادشاہ نے اپنے بچے کے استاد سے سلام دعا کی اور دیکھا کہ میرا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن میرے بچے نے سیکھ لیا ہے، قرآن پڑھ لیا ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر کے اپنے بچے کے معلم کو، اپنے بچے کے استاد کو 10,000 دینار بطور تحفے کے دیے۔ 10,000 دینار، 10,000 دینار کا مطلب سمجھتے ہو؟ آج کی رقم کے اعتبار سے اور آج کی کرنسی کے اعتبار سے کئی کروڑ روپے بیٹھیں گے۔ ہم ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے اپنے بچے کے استاد کو کبھی 100 روپے نہیں سکیرتے، کوئی 50 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو مدرسے میں دیتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی اور دین بنانے کے لیے دیتے ہیں، اس کا بھی احسان مدرسے کے ذمہ دار پر، محتم صاحب پر، مدرسے کے اندر پڑھانے والوں پر۔ اجی ہم مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، ارے تم مدرسوں کے ان مدرسین کو دے رہے ہو یا اپنے بچوں کی دین بنانے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ ان پر کیا احسان ہے؟ اور یاد رکھو میرے بھائیو، دین کے نام پر خرچ کرنا
یہ مدرسے پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کا دین نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، اللہ کا دین اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا۔ دین کی خدمت جو کر لے گا سعادت سمجھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر لے گا۔ ہم دین کی خدمت کریں، ہم اللہ کے نام پر کچھ تعاون کریں اور اللہ کے اوپر احسان جتلائے، علماء پر احسان جتلائے، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سے کچھ کام کرا لیا، دین کے نام پر تعاون کرا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں۔ ایک فارسی کی کتاب ہے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی، گلستہ سعدی کے اندر شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، من شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ احسان مت جتلا کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے، ارے احسان سمجھ بادشاہ کا کہ تجھے اس نے اپنا خادم بنا لیا۔ احسان سمجھ اللہ کا کہ اللہ نے تیرے مال کو دین کے لیے قبول کر لیا ہے، تیری زندگی کو دین کے لیے قبول کر لیا ہے، تیری سانسوں کو دین کے لیے قبول کر لیا ہے، تیری جوانی کو دین کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس، یہ دینی مکاتب، یہ دینی جماعتیں اور جمعیتیں باہمی تعاون سے چلتی ہیں، ایک دوسرے کے تعاون سے چلتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کی اس بستی کے اندر، آپ کے اس گاؤں کے اندر یہ عظیم اور ایک بڑا مدرسہ جو دینی خدمات انجام دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، احادیث سکھا رہا ہے اور دین کی باتیں اور بہت سی باتیں سکھا رہا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو اور جس طرح سے بھی اس مدرسے کے تعاون کی ضرورت سامنے آئے، مدرسے کا تعاون کرو تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور ہم ان دینی مدارس کا تعاون کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں۔ میرے بھائیو، ہم ایمان والے، ہر ایک آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے۔ ہر ایک کی خواہش ہے نہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کی خواہش ہے جنت میں جانے کی؟ سب کے ہاتھ اٹھ گئے؟ آپ کو نہیں جانا جنت میں، یہ بڑے میاں بیٹھے ہیں، سب کو جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے کام بھی کرنے چاہیے نہیں؟ جنت میں جانے کے بہت سے کام ہیں، بہت سے امور ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن اس وقت میں جنت میں لے جانے والا ایک عمل سامنے ہے۔ آپ حضرات اگر اس میں سب حضرات شرکت کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے جو اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اپنی خواہش ظاہر کی ہے، آپ اپنی خواہش میں سچے اور صادق ہیں اور اپنے ارادے میں پکے ہیں، اور اگر آپ نے اس وقتی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جنت میں جانے والے اس عمل کے اندر آپ نے شرکت نہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے میں پکے نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اس وقت میں ہمارے سامنے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے وہ دین کے نام پر اپنا سرمایہ خرچ کرنا، یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے عمل ہے۔ آپ حضرات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر ایک آدمی اس مدرسے کا تعاون کرے گا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ڈاکٹر ارشاد ملک کہاں ہے؟ ڈاکٹر